السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گیا تھا۔ اتنے پیسے تو میں کبھی پورے مہینے میں نہیں کما سکتا تھا، جتنے پیسے میری بیوی نے ایک دن میں کما لیے تھے۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگا کہ آخر ایسے کون سے پکوان تھے جو اتنے مہنگے داموں بک گئے۔ میں نے اپنی بیوی سے اس بارے میں سوال کیا تو وہ خوشی سے مجھے کہنے لگی، دراصل کچھ امیر لوگ یہاں پر آ گئے تھے۔ آپ کو تو پتہ ہے امیروں کے لیے پیسہ بہانا کتنا آسان ہے، اور ساتھ ہمارے گھر کی حالت دیکھ کر اور پھر دکان دیکھ کر ان لوگوں کو ترس آ گیا، اور پھر انہوں نے جان بوجھ کر مجھے زیادہ پیسے دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ دوبارہ سے اس دکان پر چکر لگائیں گے کیونکہ انہیں پکوان بہت پسند آئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی اور بغیر رکے مجھے یہ بتا رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہانہ بنا رہی ہے یا وہ مجھ سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ بول رہی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، مگر دل میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی شک چھپا ہوا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ اتنے زیادہ پیسے کیسے کما سکتی ہے۔ ان دنوں میری دکان کم ہی چل رہی تھی، اس لیے میں زیادہ تر پکوان پر توجہ دے رہا تھا۔ میری بیوی کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت زیادہ تھا۔ جو بھی ایک بار اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کھا لیتا، وہ دوبارہ بھی وہ چیز لینے کے لیے ضرور آتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی اس کام پر لگایا ہوا تھا۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری بیوی اب ٹھیک نہیں رہی۔ اس کی حرکتیں بہت زیادہ مشکوک ہو چکی تھیں، اور اس بات کا شک اس دن پکا ہوا جس دن میں محلے میں اپنے ایک جاننے والی کو پکوان دینے کے لیے گیا۔ میں واپس پلٹ ہی رہا تھا جب اس نے مجھے روک لیا اور مجھے کہنے لگی، کرم بھائی، آپ کو پتہ ہے آج کل آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا، مجھ سے صاف لفظوں میں بات کرو، مجھے اس طرح کی ڈھکی چھپے باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، پھر تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہوگا اپنی ٹیڑھی بیوی کو سمجھنا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اتنے زیادہ سوال تو میں نے کبھی اپنے والدین کے برداشت نہیں کیے تھے جتنے زیادہ سوالات میں اس کے برداشت کر رہا تھا۔ مگر فی الحال میری مجبوری تھی، کیونکہ اگر میں اس کے ساتھ انبن کرتا یا کسی بھی قسم کی بدتمیزی کرتا تو یہ یقیناً مجھے وہ بات نہ بتاتے جو جاننے کے لیے میں بے چین ہوا جا رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کل ہی اس نے 2 مردوں کو میرے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پہلے تو میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ ضرور میری بیوی کے بھائی ہوں گے یا پھر اس کے کوئی جاننے والے ہوں گے، ورنہ دوسری طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی، کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں آپ کی بیوی کے پورے خاندان کو جانتی ہوں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی شادی بھی میں نے ہی کروائی تھی، اور آپ کی بیوی کے خاندان کا ایک ایک فرد مجھ سے واقف ہے۔ میں بھی ان کی شکلیں پہچانتی ہوں، جبکہ ان دونوں مردوں کی شکلیں دیکھ کر بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے رشتہ دار ہیں، بلکہ وہ تو مجھے کوئی اور ہی لوگ لگ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا، وہ ضرور دکان پر کوئی چیز لینے کے لیے آئے ہوں گے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ مہربانی کریں آپ اپنے گھر پر توجہ دینا شروع کر دیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابھی تو میں نے دیکھا ہے، بعد میں محلے والے بھی دیکھیں گے اور ہزاروں طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی عزت پر کوئی بات آئے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے اجازت طلب کی اور خود گھر کے اندر چلی گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں گھر کی طرف واپس لوٹ آیا، لیکن اس وقت میرا دماغ بہت بری طرح سے گھوما ہوا تھا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا میری بیوی نے ہزار کے کئی نوٹ اٹھائے ہوئے تھے اور ان کو خوشی سے گنتی چلی جا رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھوں سے وہ نوٹ اچک لیے۔ یہ سب دیکھ کر وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور مجھے کہنے لگی، وہ پیسے میرے ہیں، میرے پیسے جلدی سے میرے حوالے کرو۔ میں نے اسے کہا، یہ پیسے تمہارے نہیں بلکہ ہمارے ہیں، کیونکہ یہ ہماری دکان سے نکلے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں،
اس کا آپ کی دکان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ تو میں نے اپنی محنت۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، بولو بولو، آگے بھی بولو، تم کیا کہہ رہی تھی؟ یہ پیسے یہاں کے نہیں بلکہ تمہاری محنت۔ اب ذرا مجھے بتاؤ کہ تم ایسی کون سی محنت کرتی ہو جس کی وجہ سے تمہیں اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اسے سختی سے پوچھنے لگا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ مجھ پر اس طرح کا شک کرنے لگیں گے۔ میں نے اسے کہا، تم پر کسی قسم کا شک نہیں کر رہا، بلکہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سارے پیسے تم کہاں سے لاتی ہو؟ جہاں تک مجھے اندازہ ہے، ہماری دکان میں اتنی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے جسے بیچ کر تم یہ پیسے کما سکو، اور نہ ہی تمہارے ہاتھوں میں اتنا زیادہ کھانا ہے کہ لوگ فدا ہو جائیں اور پھر اپنا ہوش ہی کھو دیں۔ وہ تیزی سے خود کو مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے پتہ لگا کر ہی رہوں گا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ میں نے اپنی بیوی کو دھمکی دی اور اسے کہا کہ اگر تم نے مجھے سیدھی سیدھی بات نہ بتائی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میری بات کا یقین کریں، میں واقعی میرے ساتھ ہی کہہ رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے مارتا یا مزید برا بھلا کہتا، اچانک ہی میری اماں وہاں پر آ گئی۔ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا دیکھ کر وہ مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے میں نے یہ سکھایا تھا کہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا کر؟ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلائے اور ان سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، مگر اس کی حرکتیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کیا کچھ تھا، انہوں نے اپنی لاٹھی سے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے اس عمر میں امی سے مار کھانے کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ میں خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن امی میں پتہ نہیں کون سی جان آ گئی تھی کہ وہ میرے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں اس وجہ سے بھی انہیں پیچھے نہیں ہٹا رہا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں میری وجہ سے کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے۔ کافی دیر مجھے مارنے کے بعد وہ رک گئے۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ مسکراتی ہوئی مجھے بہت زہر لگ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا حشر نشر بگاڑ دوں۔ اس کی وجہ سے نہ صرف میں بلکہ وہ خود بھی پورے محلے کی نظروں میں مشکوک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آج مجھے ایک عورت نے کہا تھا، کل مجھے یقین تھا کہ باقی عورتیں بھی مجھے روک کر یہ بات کہیں گی۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ محلے والے اس کے کردار پر یا میرے کردار پر کوئی بات کریں۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ساری باتیں ٹھیک ٹھیک بتا دو کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ امی نے ہم دونوں کو سامنے بٹھایا اور ہم سے پوچھنے لگی کہ اب بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ امی کے سامنے میں ساری بات گول مول کر گیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی بات کر کے انہیں پریشان کروں۔ دوسری طرف مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میری بیوی بھی اس واقعے کا نام بھی نہیں لیا تھا اور نہ ہی اس نے دوبارہ پیسوں کا ذکر کیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں کوئی چور موجود ہے، اسی وجہ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر امید سے بیٹھ کر باتیں کرنے کے بعد میں دوبارہ سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کل دوبارہ ایک دم سے گھر واپس آؤں گا اور آ کر دیکھوں گا کہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے اگلے دن اپنی بیوی کو کہا، میں شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر میری بیوی مسکرانے لگی۔ جب بھی وہ کھل کر مسکراتی تھی اس کی آنکھیں چمکنے لگتی تھی اور اس کی اس چمک سے مجھے ہمیشہ سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا کیونکہ اس چمک کے بعد ہمیشہ ہی وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتی تھی۔ آج بھی مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی انوکھا کام کرنے جا رہی ہے۔ شہر جانے کے بجائے میں اپنے گھر کی پچھلی سائیڈ پر جا کر چھپ گیا تاکہ دیکھ سکوں کیسے کون سے امیر لوگ ہیں جو میری بیوی کی دکان پر آتے ہیں اور جو اسے اچھے خاصے پیسے دیتے ہیں۔ مجھے وہاں پر چھپے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے ایک عورت کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی چیخوں کی آواز بہت دور سے آ رہی تھی اور بہت تکلیف دہ تھی۔
لہٰذا مجھ سے زیادہ دیر وہاں پر رکا نہیں گیا۔ میں تیزی سے وہاں سے ہٹا اور اس جانب چلا گیا جہاں سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تو میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے آس پاس بھی جا کر ڈھونڈا مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میرا سر بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ نہ تو آج میں اپنی بیوی کو پکڑ پایا تھا اور نہ ہی اس عورت کو ڈھونڈ پایا تھا۔ عجیب سی بے بسی تھی جو میرے پورے جسم پر سوار ہو گئی تھی۔ تقریباً تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد میں اٹھا اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ابھی میں راستے میں ہی رکا تھا کہ مجھے ایک بوڑھا آدمی پکارنے لگا۔ وہ کافی بوڑھا تھا اور مشکل سے چل رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گیا کہ اسے سہارا دے سکوں۔ مجھے شروع سے ہی بوڑھوں کی مدد کرنے کا بہت شوق تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں میں حقیقی مدد کا حقدار سمجھتا تھا۔ لیکن جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ میرے چہرے کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر مجھے دھتکارتے ہوئے کہنے لگا، دور ہو جاؤ مجھ سے، دور ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایسے شخص کو پکار لیا جس نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں یہ سب کہنے لگا۔ پہلے تو مجھے اس کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ جب میرا دماغ اس کی باتوں کو سمجھنے کے قابل ہوا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ نہ جانے یہ میرے بارے میں ایسے کیوں کہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اچانک ہی اس گھر سے ایک اور لڑکی بھی نکلی۔ ان کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ یہاں پر نئے آئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ان لوگوں کو یہاں پر پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے بھی نفرت سے منہ موڑ لیا اور کہنے لگی، ابا جان چھوڑیں انہیں، ہمیں اس سے کیا، آپ جلدی سے اندر چلیں، آپ کو ضرورت کیا تھی اس سے مدد طلب کرنے کی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ابا کو لے کر اندر جانے لگی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو تم لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو، اور تم لوگ مجھے جانتے کیسے ہو؟ مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ دوسری طرف میرا دھیان اچانک ہی اپنی بیوی کی طرف چلا گیا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میرا دل بھی تیزی سے ادھر کرنے لگا تھا، اور یہ ایسا ہی ہوتا تھا جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی تھی یا جب میری بیوی تکلیف میں ہوتی تھی۔ میں تیزی سے گھر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرا خون غصے سے کھولنے لگا، کیونکہ سامنے میری بیوی اپنے ہاتھوں میں موٹی رقم لیے اسے خوشی سے گن رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اچانک ہی اس نے پیسے سائڈ پر رکھ لیے۔ میں تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ پیسے چھین لیے۔ یہ سب دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، جلدی سے مجھے پیسے واپس کرو، وہ پیسے میرے ہیں، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی انہیں ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس وقت پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اسے پیسے نہ دیے تو وہ نفسیاتی مریضہ بن جائے گی۔ میں نے پیسے اس کے منہ پر مارے اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اس سے کہنے لگا، خدا کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا بند کر دو۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے میرے ہاتھ میں پکڑے اور مجھے کہنے لگی، مجھ پر یقین کریں، میں کوئی بھی غلط کام نہیں کر رہی، بلکہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے یہ سارے پیسے دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہ امیر لوگ ہیں۔ انہیں میرا کھانا بہت پسند آتا ہے اور وہ روز ہی… یہ کہتے کہتے وہ دوبارہ سے خاموش ہو گئی۔ اس کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ امیر لوگ روز ہی آتے ہیں۔ اب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کل تو اس بارے میں پتہ لگا کر ہی رہوں گا کہ یہ سارا کیا ماجرا ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے کل ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر سے آگے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ مجھے ان دنوں اپنی بیوی کی حالت بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی یا آنکھیں بند کیے بیٹھی رہتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت سکون میں ہو۔ دوسری طرف اس نے میرا سکون تباہ کیا ہوا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین میسر نہیں تھا،
اور یہ سب کچھ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے کر رہی تھی۔ رات کے وقت تو حد ہی ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے سے ٹیک لگا کر یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے اسے کوئی کام ہی نہ ہو اور اس کا سب سے ضروری کام آرام کرنا ہو۔ میں نے اسے پکارا تو وہ عجیب و غریب انداز میں بڑبڑانے لگی۔ مجھے وہ اس وقت نشے میں لگ رہی تھی۔ میں نے اسے ہلایا تو اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا جیسے وہ ہوش کی دنیا میں آئی ہو، اور مجھے دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی، ارے یہ تو آپ، میں سمجھ رہی تھی۔ تم کیا سمجھ رہی تھی؟ یہ کہتے ہوئے میں نے دوبارہ سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ اپنا منہ اس نے میرے ہاتھ سے آزاد کروایا اور کہنے لگی، ایک تو آپ ہر بات پر مجھے مارنے کے لیے اتر آتے ہیں۔ میں نے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان دنوں وہ کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑنے لگی ہے اور میری بات کا سیدھے منہ جواب بھی نہیں دے رہی۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ فکر نہ کرو، کچھ ہی دنوں بعد تمہاری یہ ساری عیاشی میں خود ہی نکال دوں گا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا جب اچانک ہی مجھے باہر سے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ یوں لگا تھا جیسے کچھ لوگ کود کر میرے گھر کے اندر داخل ہوئے ہوں۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے لیٹ چکی تھی اور عجیب و غریب انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میں بساختہ اس کے جسم پر تھوکا اور خود تیزی سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے اپنی بیوی کے کمرے کا دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا، کیونکہ اب میں اس پر کسی بھی صورت یقین نہیں کر سکتا تھا۔ جس طرح کی اس کی حرکتیں تھیں، اس کے بعد تو میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر فی الحال میری مجبوری تھی، یہ آوازیں مجھے اپنے گھر کی پچھلی جانب سے آ رہی تھیں۔ میں بہت ہی محتاط انداز میں قدم بڑھا رہا تھا۔ اچانک ہی میری نظر اپنے گھر کے سامنے رکی ہوئی ایک گاڑی پر پڑی۔ وہ بہت ہی مہنگی گاڑی تھی۔ یہ گاڑی لینے کا مجھے ایک عرصے سے شوق تھا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ گاڑی آج تک خرید نہیں سکا تھا۔ اپنے گھر کے سامنے اس گاڑی کو رکا ہوا دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں سوچنے لگا کہ رات کے اس پہر کون ہے جو یہاں پر آ سکتا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے دوبارہ سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں اس آواز کا تعاقب کرنے لگا۔ اچانک ہی میری نظر چند لوگوں پر پڑی جنہوں نے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا رکھے تھے اور وہ اس وقت کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک مرد تھا جس کا لباس باقی سب مردوں سے کافی بہتر تھا۔ اپنے گھر کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھ لیتے، میں تیزی سے چھپ گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ عورت اسی گھر میں رہتی ہے۔ میں نے بھی اس عورت کو دیکھا ہے۔ وہ عورت میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت عورت آپ نے بھی اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ میں گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ اگر آپ اس عورت کو دیکھو گے تو اپنے ہوش کھو بیٹھو گے۔ آخر اس عورت میں ایسا کیا ہے جو سب لوگ اس کے دیوانے ہوئے پھر رہے ہیں؟ وہ آدمی جس نے قدرے بہتر لباس پہنا ہوا تھا چڑھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر دوسرا آدمی پر اسرار انداز میں مسکرایا اور بولا، ابھی آپ نے اس عورت کو دیکھا ہی کیا ہے؟ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن فی الحال میں بہت بے بس تھا۔ میرے پاس ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ آدمی کہنے لگا، پھر مجھے بتاؤ کب مجھے اس عورت سے ملوانے جا رہے ہو؟ ارے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، ابھی ہم اس کے گھر کے اندر ہی تو کھڑے ہیں۔ آپ اگر کہیں تو میں ابھی اور اسی وقت آپ کو اس کا دیدار کروا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آدمی آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ دوسرے آدمی نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے روکتے ہوئے کہنے لگا، ارے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ابھی اس کا شوہر اس کے پاس موجود ہوگا، اور اگر اس کے شوہر نے دیکھ لیا تو کیا؟ اس کا شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے شوہر کی بے غیرتی کا میں اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتا ہوں، اور اسے تو کچھ بھی فکر نہیں ہے کہ اس کی بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ وہ تو اس قدر لاپرواہ اور بے فکرہ شوہر ہے کہ ابھی تک اس نے اپنی بیوی کے کرتوتوں کو بھی نہیں پکڑا۔ اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں سن کر مجھے واقعی میں بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے سامنے جاتا یا انہیں کچھ کہتا، اچانک مجھے پولیس کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔
گاڑی ابھی تھوڑے فاصلے پر موجود تھی، اس لیے اس کی آواز بہت آہستہ آہستہ سنائی دے رہی تھی۔ پولیس کی گاڑی کی آواز سن کر وہ تمام لوگ خوف زدہ ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، چلو اب جلدی چلو، یہاں سے ہم کل دن کے وقت آ کر دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں دیوار پھلانگنے لگے اور تھوڑی ہی دیر بعد میرے گھر کے سامنے جو گاڑی کھڑی تھی وہ وہاں سے چلی گئی۔ میرا دماغ غصے سے کھول رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ہر چیز کو تباہ کر دوں۔ غصے کی حالت میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں پر میری بیوی ابھی بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اس کو اتنے پرسکون انداز میں سوتا دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ شاید اس سب کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ وہ حیرت سے میرے چہرے کو دیکھنے لگی اور پھر منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں آرام کر رہی تھی؟ میں نے اسے کہا، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ تم آرام کر رہی تھی۔ میں خود اسی وجہ سے آیا ہوں تاکہ تمہارے آرام میں خلل ڈال سکوں۔ اب مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم کیا کرتی تھی؟ کتنے مردوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں؟ میری بات سن کر اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ یہ سب ایکٹنگ کر رہی ہے اور مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اب میں مزید بے وقوف نہیں بن سکتا تھا۔ مجھے اس کی چالوں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے کون سے تمہارے خریدار ہیں، اب تم اپنی خیر مناؤ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے پاؤں پکڑتے ہوئے کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی باتیں مت کرو۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سب تمہیں تمہاری اس منہ بولی بہن نے بتایا ہے۔ میری بات کا یقین کرو، وہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ تو ہمارا رشتہ خراب کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک لمبے عرصے سے اس چکر میں ہے کہ کسی طرح ہم دونوں کی انبن کروا سکے۔ اب میری بیوی میری منتیں کرنے لگی تھی اور مجھے جھوٹی کہانیاں بنا کر سنانے لگی تھی۔ پہلے تو میرے دل میں آیا کہ اپنے گھر میں آئے ہوئے لوگوں کے بارے میں اسے بتا دوں، لیکن پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگر میں اسے بتا دیتا تو وہ کل ان لوگوں کو خبردار کر دیتی اور میں اسے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میں آپ کی اس طرح سے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ان لوگوں کے لباس دیکھ کر بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ بہت ہی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ کسی وجہ سے تو ان کے پاس اتنی قیمتی گاڑی تھی۔ ایسی گاڑی یا تو سرکار کے پاس ہوتی ہے یا پھر ان لوگوں کے پاس جن کے پاس ناجائز پیسہ ہوتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بالوں سے پکڑا اور اسے کہا، آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن آئندہ اگر تم نے کسی بھی قسم کی غلطی کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے اسے بستر پر دھکا دیا، وہ روتے ہوئے بستر پر گر گئے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ سو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر پریشانی میں اسے دوبارہ نیند آ سکتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ مجھے اس کے خراٹے بہت زہر لگ رہے تھے کیونکہ میری نیندیں برباد کر کے وہ خود سکون سے سو رہی تھی۔ مجھ سے یہ کسی بھی طور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہ گیا۔ مجھے اس کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ زیادہ دیر تک مجھ سے کمرے میں نہ رکا گیا، لہٰذا میں چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس وقت چہل قدمی کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے محلے کے حالات کچھ خراب تھے۔ ہر روز ہی رات کے وقت ڈکیتیاں ہوتی تھیں اور لوگوں کے موبائل چھین لیے جاتے تھے، مگر اب مجھے اپنے موبائل کی بھی فکر نہیں تھی۔ اب مجھے صرف اور صرف اپنی عزت کی فکر تھی، جو میری بیوی سریعام نیلام کر رہی تھی۔ مجھے چہل قدمی کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی مجھے ایک بوڑھے آدمی کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی بوڑھا آدمی تھا جو تھوڑے دن پہلے مجھے دھتکار رہا تھا اور مجھے خود سے دور جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اب وہ ایک گھر کے پیچھے چھپا ہوا بیٹھا تھا اور مجھے اشارے سے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گیا کیونکہ مجھے اس دن بھی یہ مشکل میں لگ رہا تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور مجھے کہنے لگا، خدا کے لیے بیٹا
میری مدد کرو، خدا کے لیے اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ وہ میرے بیٹے کی زندگی خراب نہ کرے۔ اس نے مجھے کسی قابل بھی نہیں چھوڑا، اور اب وہ میرے بیٹے کو بھی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اگر وہ نہ رکی تو میرا سارا خاندان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں کہنے لگا، یہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے تفصیل سے ایک بار ساری حقیقت بتا دیں، مجھے پتہ چل جائے، اس کے بعد میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہا، ابھی میں تمہیں جو کچھ مرضی کہہ لوں، لیکن تمہیں میری بات کا یقین نہیں آئے گا۔ تمہیں اسی وقت یقین ہوگا جب تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اس بوڑھے کی بات سن کر میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اسے کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا مجھے کس دن حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا اور کس دن میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ پاؤں گا، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے مزید کچھ بھی نہ بتایا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ خدا کے لیے آپ لوگ بھی مجھ پر رحم کریں اور میرے جذبات کے ساتھ اس طرح سے مت کھیلیں۔ اگر آپ کو میری بیوی کے بارے میں کچھ پتہ ہے تو آپ مجھے وہ صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے؟ وہ بوڑھا خاموش ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، کل صبح 9 بجے تمہیں ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تم بس کہیں بھی نہیں جانا اور اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر گھر کا پہرا دینا۔ تمہیں اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد تم میری مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتا میں نے اسے روک لیا اور اسے کہا کہ آپ کے لیے اس وقت اپنے علاقے کی طرف جانا محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اس کا گھر اور بھی تھوڑا سا دور تھا اور قدرے ویران علاقے میں تھا۔ اکثر میں سنتا رہتا تھا کہ اس علاقے میں جنگلی جانور بھی باہر نکل آتے ہیں اور اکثر تو وہاں پر رہنے والے لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اگر اس دوران وہ بوڑھا وہاں پر جاتا اور کوئی جنگلی جانور سامنے آ جاتا تو یہ ضرور اپنی جان کھو دیتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ حقیقت پتہ چلنے سے پہلے میں اس بوڑھے آدمی کو کھو دوں۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر پر ہی لے آیا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی جو کچھ دیر پہلے سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، ابھی بہت ہی پھرتیلے انداز میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بوڑھا آدمی تیزی سے پلٹا اور کہنے لگا، میں یہاں پر نہیں رک سکتا۔ اگر تمہاری بیوی نے مجھے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں نہیں رک سکتے؟ وہ شرمندہ انداز میں کہنے لگا، میں بھی ایک زمانے میں اس کا گاہک رہ چکا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ میں نے بھی اسے دوبارہ روکنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ میں جانتا تھا اگر وہ دوبارہ سے میرے سامنے آیا تو میں ضرور اس کے ساتھ کچھ برا کر دوں گا۔ کمرے میں جانے کے بجائے میں اپنی بیوی کی طرف چل دیا۔ ابھی میں اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا کہ وہ پلٹی اور حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سمجھ رہی تھی آپ کہیں باہر چلے گئے ہیں۔ باہر ہی گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے اندر آ گیا ہوں، میں نے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں اس سے کہا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اسے میرے لہجے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مجھے کوئی جواب دیے بغیر وہ دوبارہ سے پکوان بنانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ بہت ہی دل جمی سے پکوان بنا رہی تھی۔ ایک ہی کام تھا جسے وہ شوق سے کرتی تھی۔ چند لمحے تو میں یوں ہی اسے دیکھتا رہا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی میں نے آرام کرنا تھا اور اپنے ذہن کو پرسکون کرنا تھا، کیونکہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے نیند کی گولیاں کھائیں اور سو گیا۔ میرے ذہن میں اس قدر ٹینشن سوار تھی کہ میں زیادہ دیر تک سویا بھی نہ رہ سکا، اور پھر چند ہی گھنٹوں کے بعد دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور پھر صبح تک میں دوبارہ جاگتا رہا۔ اگلے دن میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں ضروری کام سے شہر جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، جائیں ضرور جائیں۔ میں بھی پھیکا سا مسکرا دیا اور گھر سے باہر نکل کر پچھلی سائڈ پر آ کر چھپ گیا۔ مجھے وہاں پر چھپے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا جب اچانک ہی میری نظر 2 عورتوں پر پڑی۔ دونوں عورتوں نے برقع پہنا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے میرے گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ نہ جانے کیوں ان عورتوں کی حرکتیں مجھے مشکوک لگ رہی تھیں، جس کی وجہ سے میں گھر کے اندر چلا گیا، ورنہ اگر ان کی حرکتیں مشکوک نہ ہوتیں
تو میں کبھی بھی یوں ان کا پیچھا نہ کرتا۔ جیسے ہی میں کچن کے اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ تھوڑی دیر پہلے میں جن کو عورتیں سمجھ رہا تھا وہ مرد تھے۔ ان کو دیکھ کر میں جلدی سے چھپ گیا۔ میری بیوی نے ان کے حوالے پکوان کی اور کہنے لگی، اس کے اندر میں نے تمام لوگوں کی مرضی کا نشہ ملایا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے تم لوگوں کو یہ پکوان بہت پسند آئیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور پھر اس کے ساتھ ہی میری بیوی نے ایک اور مشروب ان کے حوالے کیا۔ یہ بھی نشے کی ہی ایک دوا تھی۔ تب مجھے پتا چلا کہ میری بیوی نے ایک غیر قانونی کام شروع کر دیا ہے، چونکہ وہ ایک حکیم کی بیٹی تھی اور شروع سے ہی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتی تھی۔ ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی اسے ایسی جڑی بوٹیاں ملی تھیں جو کہ نشہ آور تھی۔ مجھ پر یہ بھی راز آشکار ہو گیا کہ یہ کام وہ پہلی بار نہیں کر رہی، بلکہ شادی سے پہلے بھی یہ کام کر چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے گھر والوں نے تنگ آ کر اس کی جلدی ہی شادی کر دی تھی۔ اسے پیسے کمانے کا شروع سے ہی بہت شوق تھا اور اب دوبارہ سے پیسوں کے چکروں میں وہ یہ کام کر رہی تھی۔ دراصل اس میں اس بوڑھے آدمی کے بیٹے کو بھی اپنا گاہک بنایا ہوا تھا۔ بوڑھا آدمی اسی وجہ سے بہت پریشان تھا کیونکہ اس کا ایک ہی نوجوان بیٹا تھا اور اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو روک دو ورنہ اس سے پہلے میں سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ رات کے وقت میں نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور مجھے کہنے لگی، آپ کو میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم میرے معاملات میں بولنے بھی مت۔ میں نے اسے پولیس کو بتانے کی دھمکی دی تو وہ نڈر انداز میں کہنے لگی، آپ جس کو مرضی بتا دیں، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ خود بھی نشہ لینا شروع ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک سوتی رہتی تھی اور نشے میں ہی رہتی تھی۔ میرے لیے یہ ساری چیزیں ناقابل برداشت ہو گئی تھیں اور پھر ایک دن میں نے خود ہی پولیس کو اپنے گھر بلا لیا اور اپنی بیوی کی حقیقت کے بارے میں بتا دیا۔ یوں پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ میری بیوی کے توسط سے وہ دوسرے بہت سے مجرموں کو بھی پکڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میری بیوی کو تقریباً کچھ سالوں کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس دوران میں نے اپنی بیوی کو ایک بار بھی بچانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ باہر رہ کر دوسرے لوگوں کی بھی دنیا برباد کرے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔